بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ بھائی ایک سوال ہے جو ابھی ذہن میں آیا آپ کا یہ وائس نوٹ سنتے ہوئے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے بارے میں یہ کہا کہ یہ یہود تمہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ یعنی یہود جو ہیں وہ نبوت اور رسالت کو پہچانتے تھے کہ نبی کون ہو سکتا ہے، رسول کون ہو سکتا ہے، لیکن ایسا ہی کوئی دعویٰ یا ایسی ہی کوئی حدیث یا قرآن کی آیت امام کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ امام کو بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یا اگر کہیں ہے تو میرے علم میں نہیں ہے۔ اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ بھائی سلمان محمدی علیہ السلام کے بارے میں بھی میرا خیال ہے ایک سیشن رکھا جائے، کیونکہ ان کی معرفت جو ہے یہ واجب قرار دی گئی ہے، تو ان کے اوپر تھوڑی سی گفتگو جو ہے وہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ باتیں جو مجھ سمیت بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں ان کے بارے میں بھی ان کو تھوڑا سا علم آ جائے، معلوم ہو جائے کہ سلمان محمدی کیا ہیں۔ بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار، مدد یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر، صدا خیر و سچے شیعان حیدر قرار علیہ السلام کی برادر من، برادر عزیز، آپ نے بات ایسی کر دی۔ سلمان محمدی کی معرفت حاصل کرنا بھی فرض ہے، اب گھبرانا نہیں ہے جی۔ اس سلمان محمدی پر بات ہوئی، لیکن شاید وہ مختلف زبانوں میں ہے، بات تقریباً 40 منٹ کا وہ ہے، کسی کے پاس وہ آڈیو ریکارڈنگ بات کرتے ہوئے بیٹھے بات کرتے ہوئے تو وہ اس میں سلمان محمدی پہ میں دیکھتا ہوں، ہو سکتا ہے میں اب نہیں تو آپ کو پرسنل میں شیئر کر دوں گا وہ۔ اب ذرا اس بات کی طرف آتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے بہت۔ امیر مختار بھی واپس جب پہلی شکست دے کے مکہ میں یزید کی فوج کو واپس آ رہے تھے، انہیں بھی روک لیا گیا کہ ابھی اتنے پیوریفائی نہیں ہو تم کہ یہ کوفہ والا بھی کر۔ اب نور پہ بات ہونی تھی تو اس کے لیے بنیاد پہلے وہ صحیح ہو تاکہ آگے بات ہو سکے، تو اس میں بہت کم لوگ ہیں جو جاننا چاہتے ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ اسی میں نحال ہے، مزید جاننا نہیں چاہتا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں لوگ چکی کے گدھے کی طرح ہیں کہ اسی میں چکر لگائے جا رہے ہیں، آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ جی 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 جی۔ اب میں اشارت میں بات کروں گا، ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے سلمان محمدی، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ دو روایات ہیں جو سلمان محمدی کی معرفت جو ہے اس کو کہ بغیر گیا وہ جہالت کی موت، دوسرا کفر کی موت مرا۔ اب بھائی آپ سے الٹا ایک سوال واپس کرو، یہ حدیث بھی نہیں ہے کہ ابو ذر کو اگر سلمان کے عقیدے کا پتہ چل جائے تو وہ اسے قتل کر دے؟ تو سلمان کی معرفت تو پہلے ابو ذر کو دلائیں، پہلے عہدے پیچھے لاؤ۔ بھائی بہت گہرائی ہے یہاں، تو چھوٹی چھوٹی بات سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور فتوے لگانے اور گالیاں دینے لگ جاتے ہیں۔ حور علیہ السلام، ذوالجناح کی معرفت، کس چیز کی معرفت؟ نالائن مصطفیٰ کی معرفت جو عرش پہ جاری ہے، کس چیز کی معرفت؟ بنیادیں ٹھیک نہیں ہوں گی تو ہر چیز پہ غلو لگے گا اور ہر چیز لگے گا یہ انہوں نے کیا کر دیا۔ جی جی جی، ہجر اسود کی معرفت، خانہ کعبہ کی معرفت، قبلہ کی معرفت، ان سے ریلیٹڈ کوئی بھی چیز ہے اس کی معرفت ایک سمندر ہے جہاں سے بھی، جس کنارے سے بھی آپ آئیں۔ صدا خیر ہو آپ کی۔ نیکسٹ میسج بات کر۔ بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار، مدد یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر۔ ابتدائی گفتگو پر اگر آپ غور کریں تو وہاں پہ یہی بات ہوئی تھی کہ 1,24,000 پیغمبران آئے، پیغام لے کے آئے،
پیغام کیا تھا؟ پیغام کیا تھا؟ پیغام کیا لے کے آئی؟ اس چیز کی معرفت. پنجابی میں بھی بات کی تھی کہ 1,24,000 منادی کرن آئے کہ وہ آ رہے ہیں. کون آ رہا ہے؟ امام کیا ہے؟ امام الارض کیا ہوتا ہے؟ رب الارض. تمام انبیاء نے پیغام انہی کے دیے. مختلف کتابوں میں، صحائف میں وہی بتایا گیا، اور صرف ان کو بھی تیار کیا گیا کہ منتظر رہنا. اور جب وہ آئے، وہ آنے والے، تو پھر انکنڈیشنل اطاعت کرنا. عہد نامے ہیں بائبل میں، تورات میں. کس چیز کے عہد نامے؟ مکاشفے ہیں، عہد نامے. جیسے آپ پہلے بات ہو چکی، اب موضوع سے نہ ہٹوں، اشارہ دیتا ہوں کہ سفید گھوڑے کا سوار، اس پہ بھی بات ہو چکی. کنگ آف کنگز اینڈ لارڈ آف لارڈز. تو وہ بائبل میں وہ چیزیں ان کی بتائی گئی ہیں. نوح کی کشتی پہ کون سے اسما تھے؟ تو 1,24,000 پیغمبران آئے تو انہوں نے بتایا کہ وہ آنے والے آ رہے ہیں، پھر انکنڈیشنل پہ. تو دین اکمل پھر کب ہوا؟ شروع تو آدم سے پہلے سے ہے. کہ پھر وہ اگر تم نے یہ جس کی منادی کری ہے اس کا اگر دکھایا نہ، اس کو بتایا نہ کہ یہ ہے وجہ اللہ، یہ ہے جنب اللہ، یہ ہے اذن اللہ، یہ ہے ید اللہ، جس کی منادی کراتے گیا وہ دکھا گیا، میں بتا دوں. تو یہ 12 ائمہ مطہرون جو ہیں، یہ مظہر اللہ ہے، حجت اللہ، اللہ کے ہونے کے ثبوت. یہ برہان ہے. یہ ہر رخ میں خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے، نائب منیب کی صفات کا حامل. زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوں تو کم از کم صفی اللہ، آدم صفی اللہ. اور یہ تو امام ہے، معرفت امامت کی حاصل کرنی ہے. جی. تو یہود جو ہے وہ آخری رسول جس کے منتظر تھے، وہ تمام نشانیاں، اشارے، 1,23,999 انبیاء پہلے آ چکے. تو وہ ان کے پاس وہ کرائٹیریا، وہ تمام تفصیلات ہیں، کیا کیا نشانیاں، کیا کیا وہ سلسلے. تو وہ نبوت، رسالت کو اور آخری نبی کو جس سے منتظر تھے، تو وہ اس طرح پہچانتے ہیں کہ یہی نبی ہے. ان میں کیوں نہیں ہوئے جعلی نبی؟ وہ تو اتنے سخت کہ انہوں نے اصل کو بھی نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام پر بھی نہیں مان رہے، معجزات دیکھ کر کے بھی اتنے سخت. وہ رسالت، نبوت، رسالت کو اس طرح وہ پہچانتے. جی وہ اپنے مسیحا کا انتظار کرے. تو امام ان سے پہلے آئے ہی نہیں. امام فقط 12 ہے. انبیاء، رسول، اولو العزم پیغمبران، وہ سب آپ کے سامنے. امام تو ظاہر، ان کا جو ظہور ہو. تو امامت کی معرفت. جی. تو امام کو وہ کس طرح پہچان سکتے ہیں؟ امام کو کون پہچانے گا؟ امامت کا تو تعارف کرایا گیا، بتایا گیا. وہ پھر ایک دم وہ خدائی پہ چلے جاتے ہیں، نصیری ہو جاتے ہیں. جی. تو وہ بات ہوئی تھی کہ منادی تو کر دی، تو آنے والے کا نہیں بتایا. اگر بتا دیا تو اب دین مکمل ہو گیا. اب اس پر تمام تنعیمت ہی. جی. امام کی اگر وہ معرفت حاصل کرتے، امامت کی کر لیتے، تو آپ لوگوں سے، ہم لوگوں سے وہ آگے ہوتے. جی. خوش نصیب امت کیوں ہیں ہم؟ کیونکہ امام ہم میں آئے. اے ابراہیم، تم قوموں کے باپ ہو گئے. اپنے اس دور میں انسانوں کا امام بنا دیا. اس دور میں اگر وہی ابراہیم آدم کی جگہ ہوتا تو پھر کس کا امام ہو سکتا تھا؟ کیونکہ انسانوں کا تو اور تو کوئی انسان اس طرح نہیں نا.
جی تو یہ امام جو ہے نا یہ بلا فصل ہیں اللہ سے، صرف علی ہی نہیں، یہ امام زمان ہے، جہاں جہاں وقت ہے۔ سنی روایات میں بھی آپ کو ملے گا کہ جب امام مہدی کا ظہور ہوگا تو وہ زمین و آسمان پہ عدل قائم کر دیں گے۔ تو ان سے الٹا سوال کرے کہ جس امام مہدی کا تم انتظار کر رہے ہو وہ زمین پہ ہوتے ہوئے آسمانوں میں عدل کیسے قائم کرے گا؟ جی 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 تو ہمیں بھی اتنا بتا کے سب کچھ دکھا کے تب پھر بھی حکم یہی ہے کہ امامت کی معرفت حاصل کرو، ورنہ جہالت کی موت مرے۔ تو رسالت کے ظہور سے پہلے کیا کہلاتا ہے؟ دور جاہلیت۔ تو یعنی کہ تم پھر ظہور رسول خدا کا دنیا میں اس سے پہلے والے وقت میں تم گئے، ان میں شامل ہو گئے۔ جی 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 تو یہ ریکوائرمنٹ ہمارے لیے کہ اب جب آ گیا، بتا دیا، دکھا دیا، تو اب امامت کی معرفت حاصل کرو۔ ان کو رسالت کی معرفت تھی، ان کو نبوت کی معرفت تھی، باقی پتہ ہی نہیں تھا، لیکن تمہیں بتا دیا گا تم اب امامت کی معرفت۔ بتایا ان کو بھی گیا کہ وہ آئیں گے آئیں گے، ان سے عہد لیے گئے کہ ان کی اطاعت کرنا۔ دا کنگ آف کنگز، دا لارڈ آف لارڈز۔ جی 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 صدا خیر و سچی شیان حیدر قرار الاسلام کی۔ بسم اللہ خیر یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار، مدد یا علی لجپال، آپ کے چہرے والوں کی خیر۔ کوئی من چلے پھر کہہ دیں گے کہ جی وہ تو توحید کا پیغام لے کے آئے تھے، بت پرستی سے روکنے۔ جی پہلے بھی یہ بات ہو چکی۔ اچھا تو پھر آپ کے پاس سورہ توحید کیا ہے سب سے بلند؟ تو اس میں کیا ہے؟ سٹارٹ کیا ہے؟ کل کہہ دو، یہ کہہ دو۔ تو 1,23,999 پر انبیاء وہ کیا پیغام لائے تھے؟ کیا وہ نہیں تھے یہی کہنے آئے کہ وہ آہد ہے، وہ یکتا ہے، نہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، یہ مونوتھزم؟ تو 1,23,999 وہ کیا پیغام لے کے آئے تھے جو اب کہا جا رہا ہے کہہ دو؟ کہ یہ پہلے چھپایا ہوا تھا کہ یہ کوئی نئی بات ہے؟ کہہ دو، اب کہہ دو۔ جی 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 پھر اس پہ اشارہ بھی دیا تھا وہ کہ جس کی ذات پر ہی بات کر سوچنا شرک ہے، تو اس کا پھر یہ آخری آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی کف نہیں۔ کف کے بارے میں یہ کہنا تو آٹومیٹکلی پہلے اس کو سوچنا پڑتا کس کا کف، تو پھر اس کی ذات پہ سوچے گا، پھر یہ بھی جاننا پڑے گا کہ یہ کون ہے جس کا کوئی کف نہیں۔ جی 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 جی۔ تو اگر وہ پچھلی باتیں گفتگو بھول جائیں گے تو پھر وہ ہم آگے وہ سیڑھیاں ہیں، وہ بنیادیں ہیں۔ صدا خیر و سچے شیعان حیدر قرار الاسلام کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم عجل ولیک الفرج۔ بھائی سلمان محمدی کا ٹاپک جو ہے اس پہ ہم بات کروں گا میں اس کے بعد، لیکن یہ جو آپ کا وائس نوٹ ہے اس میں جو آپ نے بات کہی ہے اس سے ریلیٹ یہ قرآن حکیم کی آیت ہے، سورہ آل عمران کی 81ویں آیت۔ اس میں جو پروردگار عالم فرما رہا ہے وہ توجہ طلب ہے، کیونکہ اس آیت کے بارے میں جتنے بھی ملا ہیں ان کا یہ اجماع ہے کہ یہ سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن اس کی ذرا جملوں پہ اس کے اوپر توجہ فرمائیں۔ پروردگار کہہ رہا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا،
لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کہ جب ہم تمہیں یہ کتاب اور حکمت دے رہے ہیں، تو اس کا مقصد آگے کیا بتایا؟ ثم جاءکم رسول، جب تمہارے پاس وہ رسول آ جائے، وہ رسول آ جائے، مصدق لما معکم، کہ وہ تمہاری تمام جو باتیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا ہو، لتؤمنن بہ، تو اس پر ایمان لے کے آنا ہے، ون تنصروہ، اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے۔ پھر فرمایا کالا اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذالکم اسری، ہماری اس عہد کو تم نے قبول کیا ہے، ہماری اس بات کو مانا ہے؟ کالو اقررنا، تو تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو پھر پروردگار عالم نے یہ کہا کالا فشہدو، اب گواہ رہنا، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ یہ کون سا رسول ہے؟ کیونکہ جتنے انبیاء اور رسول جو ہیں وہ آئے، وہ سلطان مولا سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ یہ کون سا رسول ہے جس کے انتظار کا حکم دیتے ہوئے پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ آ جائے تو اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی نصرت بھی کرنی ہے، اور پھر گواہ ہے نا کہ تم نے میرے سامنے اس چیز کا اقرار کر لیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ آپ کی اس وائس نوٹ کے اندر جو آپ نے بات کی ہے نا جاہلیت اور جہالت کے حوالے کے ساتھ، اس کی تصدیق اور تائید جو ہے وہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 6 جو ہے یہ کر رہی ہے۔ پروردگار عالم جو ہے وہ سورہ یاسین میں یہ فرما رہا ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، بے شک کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ ہیں۔ تو اسی کے تسلسل میں پروردگار عالم فرما رہا ہے تنذر قومی ما انذر آباؤہم فہم غافلون، یعنی آپ کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان کا انذار کریں، ان کو ڈرائیں، ان کو حقیقت کی طرف لے کے آئیں جن کو خود کو اور نہ ان کے آباء و اجداد کو ڈرایا گیا، یعنی ان کا انذار کیا گیا اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اسی لیے جاہلیت کہا گیا کہ طلوع اسلام سے قبل، یعنی سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی بعثت سے قبل جو جہالت تھی وہ یہی تھی کہ وہ نہیں جانتے تھے، ان کو نہیں ڈرایا گیا تھا، ان تک پیغام نہیں پہنچایا گیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم جل ولیک الفرج۔ بھائی آپ نے سلمان محمدی علیہ السلام کے بارے میں جو بات کی ہے بات سچ ہے، میں اتفاق کرتا ہوں کہ لوگوں کے ہاتھ میں بڑے خراب ہیں، یا غلو کی طرف نکل جاتے ہیں یا مکثریت میں جا پڑتے ہیں، یا بالکل ہی انکار کر دیتے ہیں یا حد سے آگے نکل جاتے ہیں، اور یہ خوف جب سے لاحق ہوا ہے بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پبلکلی نہیں کرتے کہ خدا نہ خواستہ کہیں خود ہی گنہگار نہ ہو جائیں، خود ہی مجرم نہ بن جائیں۔ یہ بات صحیح ہے۔ اچھا، سلمان محمدی علیہ السلام کی معرفت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ کما حق ہو معرفت حاصل کرو، یعنی مکمل طور پہ معرفت حاصل کرو۔ بھائی یہ کہا گیا کہ جتنا تمہارا اوقات ہوگی، جتنا تمہارا ظرف ہوگا، اتنی تمہیں معرفت مل جائے گی، کوشش ضرور کرو معرفت کی، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہماری بہت ساری بچت ہے۔ یعنی یہ بھی تقریباً ویسے ہی ہے جیسے معصومین علیہ السلام کے بارے میں یا زمانے کے امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی معرفت کے بارے میں یہ پابندی نہیں لگائی گئی کہ کس نہج تک جا کے معرفت حاصل کرنی ہے، بس اتنا ہی کہا گیا کہ معرفت حاصل کرو، آگے اپنا اپنا نصیب اقبل اخبل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ جہاں آپ نے تذکرہ کیا ہے حجر اسود کے حوالے سے، مرتجز ذوالجناح کے حوالے سے، ان کی معرفت کے حوالے سے، تو اس بات میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی شے اس پاک گھرانے کے ساتھ منسوب ہے وہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، اور نہیں ممکن نہیں ہے۔
مجھے مولا سید سجاد علیہ السلام کا وہ خطبہ جو ہے، جو دربار یزید لعین میں مولا نے دیا ہے، اس کے جملے یاد آ گئے کہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کا بیٹا ہوں، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں سدرۃ المنتہا کا بیٹا ہوں۔ اب لوگ یا میرے جیسا جو کم علم ہے وہ تو ظاہر کی طرف ہی جاتا ہے، وہ تو یہی سمجھتا ہے کہ شاید اسی صفا مروہ کی، اسی مینا کی، اسی حجر اسود کی گفتگو ہو رہی ہے، اور اسی کا بیٹا امام کہہ رہے ہیں کہ میں ہوں۔ سدرۃ المنتہا سے مراد وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ جبرائیل کے پر سڑ گئے تھے کہ آگے نہیں جانا۔ لیکن اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ استعارے دراصل کس کا تعارف کروا رہے ہیں؟ یہ مشکل کام ہے، واقعی مشکل کام ہے۔ یا علی مدد تمام گروپ ممبران کو۔ بہت اچھی معرفت کی گفتگو چل رہی ہے گروپ میں، تو میں اس میں تھوڑی سی جسارت کر رہا ہوں کہنے کے لیے۔ میرا سوال جو تھا کہ وہ اپنی معرفت کے لیے تھا، کہ بلکہ میں عقیدہ بیان کرنے کے آیا میرا عقیدہ درست ہے کہ یہ معرفت کے لیے میں سوال کیا تھا اپنے لیے، نہ کہ یہود و نصارہ کے لیے۔ ان سے تو مجھے کوئی غرض ہی نہیں ہے، نہ پچھلے قوموں سے کیا، میں نے تو اپنا جواب دینا ہے، نہ کہ میں نے اپنے بیٹے کا یا اولاد کا۔ تو اس لیے میں نے سوال یہ تھا کہ معرفت امام زمانہ ہم پہ واجب ہے، معرفت رسول نہیں، مطلب یہ نہیں کہا گیا کہ معرفت رسول لو، جو معرفت رسول کے مگر مر کے کفر کی موت مرا۔ یہ کہا گیا کہ جو امام کی معرفت، تو امام سے ہی کیوں عہدہ امامت پہ اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ تو اس لیے میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں کہ آیا درست یہ کہ درست ہے، ٹھیک ہے جو بات کر رہا ہوں، یا اس میں کچھ جھول ہے؟ وہ یہ کہ امامت ہی واحد و یکتا ذریعہ ہے اللہ کی معرفت کا، نہ کہ رسالت۔ رسالت کیوں نہیں معرفت کا ذریعہ بن رہی؟ وہ اس لیے کہ رسالت جو ہے ابدیت پہ ہے۔ اللہ کبھی عابد نہ تھا، نہ ہے، نہ رہے گا۔ اللہ خالق تھا، خالق ہے، خالق رہے گا، معبود۔ اسی لیے امام نے کہا اللہ کو پہچانو اللہ کے ذریعے، اب سے معبود کی پہچان نہیں۔ امامت ذریعہ کیسے بنی پہچان معبود کی؟ اللہ خود امام تھا ان چوتھوں کو ظاہر کرنے سے پہلے، ہے امام لیکن کہنا نہیں۔ اسی طرح جب یہ ظاہر ہوئے تو انہوں نے کہا ہمیں اللہ نہیں کہنا، ہم ظاہر ہیں، اور بات اللہ کہہ رہا مجھے امام نہیں کہنا، میں نے امامت ظاہر کر دی جو ولایت بن کے ظاہر ہوئی۔ اب جب امامت ظاہر ہو گئی تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں خدا نہیں کہنا، اب ظاہر وہ ہمارا رب، فائل وہ، ہم فعل۔ اب جب فعل ظاہر ہوا ہے، اسی فعل کی وجہ سے ہم جو لا پڑھیں لا الہ، اس فعل کی نفی کر کے فائل کا ہم پڑھ رہے ہیں الا اللہ، جو ان 14 کا خدا۔ بیسیکلی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ علی کا کلمہ ہے، اور علی ولی اللہ یہ اللہ کا کلمہ ہے۔ یعنی مولا علی کریں لا الہ، ہم نہیں، ہمارا خدا الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول اگر تو نے یہ نہ پہنچایا علی ولی اللہ تو نہ لا الہ الا اللہ نہ محمد رسول اللہ۔ جو چھپا ہوا خزانہ تھا جو ظاہر ہوا وہ امامت، ولایت بن کے ظاہر ہوئی۔ اب یہ جو ولایت ہے، ولایت اللہ کی ہے تو ظاہر ان سے ہوئی۔ اسی طرح جو امامت ہے وہ تھا، اب ظاہر ہو گئی لا الہ الا اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ عمران شاہ جی، میں نے یہ کب کہا ہے کہ بات ہی نہیں کرنی؟ بات ضرور کریں گے، لیکن مولانا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام و ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت جو ہے یہ اتنی مشکل ہے، اور اس کے معاملے میں ایسے ایسے خطرات ہیں کہ اللہ عز و جل کو رسول اللہ کو گارنٹی دینی پڑی، واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے حبیب، اللہ تجھے انسانوں کے شر سے بچا لے گا، اور یہ اس آیت کا حصہ ہے کہ جس آیت میں کہا گیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، ٹھیک ہے، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ، اسی کا آخر ہے یہ۔ اور سلطان مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو بار بار کہنا پڑا ہے، اے علی، اگر مجھے یہ ڈرنا ہوتا اور اگر مجھے وہ ڈرنا ہوتا تو میں آپ کے حقیقی فضائل لوگوں کے سامنے بیان کرتا۔ ٹھیک ہے، تو اے بھی تو ذہنی چ رکھو نا عمران شاہ جی، اے بھی تو ذہنی چ رکھو۔ بسم اللہ خیر، یا علی لجپال ذوالجلال صاحب ذوالفقار مدد، یا علی لجپال آپ کے چاہنے والوں کی خیر۔ ابھی بنیادی باتیں واضح نہیں کر پا رہے، مولوی نے ایسے بھول بھلیاں ڈال دی ہیں کہ سیدھا راستہ، آسان دین کو مشکل بنا دیا۔ پھر ہر چیز کو اپنی عقل کی سطح پہ لے آیا، چھوٹا چھوٹا کر دیا۔ جی، بات ہو چکی، اب جت تک پہنچ گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ جو قرآن میں صفات ہیں یہ اللہ کی ایک صفت کی صفات ہیں، اور یہ جو اسما ہیں یہ اللہ کے ایک اسم کے اسما ہیں۔ اس کے حقیقی صفات جس سے پہچانا جائے وہ یہ مطہرون ہیں، نانو صفات اللہ، اور اس کے اسما بھی یہی ہیں کہ جس سے وہ پہچانا جائے۔ وہ باقی جو نا، پھر انسان اپنی عقل کے حساب سے، مولا کائنات فرماتے ہیں ہر انسان کی ایک عقل کی سطح وہ وہاں پہ لے کے آتا ہے۔ یہ کیوں نہیں ہم مان لیتے کہ یہ عقلوں سے ماورا ہے؟ مولا کائنات فرماتے ہیں ہمارا معاملہ سخت ہے، یہ عقلوں میں نہیں سماتا۔ جی، ایسے کہ یہ تمہارا دماغ اگر کوا کھائے تو وہ اس کا پیٹ نہ بھرے، سے توحید جاننا چاہتے ہو۔ تو یہ بار بار یہی بات ہو رہی، ہمیں عہدہ امامت کی معرفت حاصل کرنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ بھی ایک عہدہ ہے، ہو بھی، بہرحال اشارہ ہی تھا، ہو بڑا، اللہ ہو اکبر۔ امام ہوتا ہے پیشوا، راہبر، امام ہوتا ہے آگے چلنے والا۔ جی، اگر اللہ توبہ استغفار، اگر اللہ امام راہبر ہوگا تو پھر منزل کیا ہے؟ منزل کون ہے؟ جی، آگے چلنے والا، راہبر، پیشوا، جو حق کا بھی راہبر ہے، راہبر وہ ہمارا۔ تو یہ امام جو ہے، باقی پیغمبران ہیں، امام مثل نہیں ہے، مثال نہیں ہے، امام اللہ کی مثل ہیں اور اللہ سے بلا فصل ہیں۔ ان تک پہنچنا تو یہ راہبر ہیں، یہ پھر منزل تک لے جائیں گے، کیونکہ یہ اس سے بلا فصل ہیں، اللہ کی مثل ہیں۔ باقی پیغمبران ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں ہی عہد لیے اور پیغام دیے۔ اگر یہ بھائی سید حسنین کاظمی جی نے آیت پوسٹ کی، رسول خدا کے بارے میں عہد لیا گیا، جی، کہ ان پر ایمان لاؤ گے، مدد نصرت بھی کرو گے، اور یہ تو عہد لیا، اب تم بھی گواہ رہنا، میں بھی گواہ ہوں۔ تو وہ اگر رسالت کو مان لیتے تو پھر جہاں پہ دین اکمل ہو رہا ہے، مکمل بھی نہیں، اکمل، جس پہ تمام نعمتوں کے
अतममत निअमती हो, तो किस बात पे होता है? फिर वो मसल को ले लेते हैं तो फिर मसल असल तक पहुंचा देती। जी जी जी, हर रुख में, हर पहलू में मसल, वो तमाम चीज़ें बात हो चुकी, मिसल, मिसाल और मसल की। तो इसमें तो कोई असूली भी इनकारी नहीं है कि अल्लाह की मसल है अली, कुल्लू नारी। तो मसल तक पहुंचेंगे तो वो बिला फजल असल तक पहुंचा दे, और कोई रास्ता नहीं है अली, मिलेगा तो। हाँ जी, रिसालत, ओहदा रिसालत की मार्फत, फिर ओहदा इमामत की मार्फत, फिर इमाम पे पहुंच के, इमाम तक पहुंच के फिर आपके ज़र्फ और इमाम की करीमी है कि वो अपना तारुफ करवाएं, अपनी मार्फत खुद करवाएं जिसको चाहें। फिर जब इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की मार्फत करवाएंगे, फिर दिमाग के खिड़कियां दरवाजे सब टूट जाएंगे। फिर तुम फिर हम जैसे, मुझ जैसे रसूल खुदा को अल्लाह कहेंगे, फिर रसूल खुदा कहेंगे रुक, फिर वो कहेंगे कहो मोहम्मद अब्दुहु व रसूलुहु, फिर वो तारुफ करवाएंगे अल्लाह का। जी जी, जो इमाम रसालत का तारुफ करवाएंगे, मोहम्मद का तारुफ करवाएंगे, वो तारुफ होगा, वो मार्फत होगी। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फिर जो अल्लाह का तारुफ करवाएंगे, और लेके फिर भी आपको मसल ही असल तक जाएगी। जी जी, मैशर में भी हर शख्स ने अपने इमाम के साथ आना है। सदा खैर सच्चे शियान हैदर करार अलैहिस्सलाम की, हसनैन हैदर काज़मी जी, हमने कुछ नहीं करना, कख भी नहीं करना। मौला मीर कायनात फरमाते तुम कुछ नहीं करते, तुमने सिर्फ इरादा करना है। तुम भी सिर्फ इरादा करते हो, अल्लाह उसे पूरा करता है। जी 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 जी, हमने सिर्फ इरादा करना है। जी, बाकी अल्लाह जाने और उसके कायम मकाम और उसके मजहर जाने और उसकी मसल जाने, वो पूरा करते, उनके बगैर कुछ नहीं, उनके बगैर, नाम के बगैर तो ना जिब्राइल परवाज कर सकते, ना आसमान खड़े हो सकते, ना कुछ भी नहीं। जाने या अली लजपाल, जाने या अली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़रज। भाई ने कल अपनी गुफ्तगू के दौरान एक जुमला इस्तेमाल किया, और उस जुमले को सुनने के बाद से मैं सोच रहा था कि उसकी तशरीह लाज़म कर दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की तौहीद भी ख़तरे में पड़ जाती है और बहुत सारे लोगों को फतवे देने का बहुत सारा शौक़ भी होता है। भाई ने अपनी गुफ्तगू में जुमला बोला कि इसमें अल्लाह जो है ये भी एक ओहदा है, ओहदा। इस हवाले के साथ भाई ने ये बात कही कि इमाम होना, इमामत भी ओहदा है, रिसालत भी ओहदा है, और इसमें अल्लाह जो है ये भी ओहदा है। तो ये आपके साथ मैंने कुछ रवायात शेयर की हैं। पहली रवायत जो शेयर की है वो अलकाफ़ी की है, शेख कुलैनी की। उसके पेज नंबर 144 के ऊपर सरकार सादी के आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कसम खाकर आपने फरमाया, नानू वल्लाह, अल्लाह की कसम, हम हैं वो अस्माए हुस्ना के ज़रिए उनको पुकारने का हुक्म दिया गया है अल्लाह को, और अमाल कबूल नहीं होते मगर मारिफत के साथ। अब यहाँ पे मारिफत के साथ का मतलब ही ये है कि अगर तुम ये नहीं जानते कि हमारे ज़रिए अल्लाह को पुकारना है, तो फिर तुम्हारा पुकारना बेसूद है,
کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری روایت جو آپ کو شیئر کی ہے وہ الولایت تکوین لآل محمد السید علی عاشور کی ہے، کتاب اس کا صفحہ نمبر 147 پہ۔ مولانا امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آسمانوں کی بناوٹ کو زمین کی بناوٹ سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اچھا، لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے ترک، بترکس سماوات۔ ترک کا ترجمہ جو ہے وہ عام طور پہ کیا جاتا ہے راستہ، راستہ نہیں ہے۔ ترک تہوں کو سمجھ لیجئے کہ زمین کی اگر 7 تہ ہیں تو وہ 7 تہوں کو جانتا ہے، اور اگر آسمان 7 ہیں تو وہ 7 آسمانوں کو جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ لفظ ترک ہے، تو اس کا ہوگا کہ میں زمینوں اور آسمانوں کی بناوٹ کو جانتا ہوں، اور آسمانوں کی بناوٹ کو زمین سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں ہم اللہ عز و جل کے محزون اور چھپے ہوئے اسم ہے، محزون جو حفاظت میں ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ہم ہی وہ اسماء الحسنہ ہے کہ جن کے بارے میں اللہ عز و جل نے یہ کہہ کے سوال کیا کہ اسے پکارا جائے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور آپ فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ اسماء ہیں کہ جو لکھے گئے ہیں عرش پر، اور پھر ہماری ہی خاطر اللہ عز و جل نے آسمان، زمین، عرش، جنت، جہنم بنائے، اور ہم سے فرشتوں نے تسبیح، تقدیس، توحید، تسبیح اور تمام چیزیں سیکھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو بھائی نے اپنے اسی وائس نوٹ کے اندر ایک جملہ بولا کہ اصل ایک اسم ہے اور باقی اس کے ہی صفاتی اسماء ہیں، جو ان کا رب ہے محمد والے محمد علیہ السلام کا، اس کے صفاتی اسماء نہیں ہیں۔ تو یہ جو روایت ہے یہ بھائی کی اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ ہماری خاطر، ہمارے لیے، اور ہم ملائکہ نے بھی ہم سے ہی تسبیح، تقدیس اور توحید وغیرہ جو ہے وہ سب سیکھی ہے، ہمارے لیے ہر چیز پروردگار عالم نے بنائی ہے۔ اور یقیناً آپ کو نہج البلاغہ کا وہ جو جملہ پہلے ایک ذکر ہو چکا، جس پہ میں نے ویڈیو بھی بنائی ہوئی تھی اسی گفتگو کے دوران، کہ نانو ثنائے ربنا والناس بعدی ثنائے لنا، وہ اسی کا مفہوم جو ہے وہ یہاں پہ ملتا ہے۔ تیسری حدیث جو ہے یہ بھی الکافی کی ہے، اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے وہم کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کی اس نے کفر کیا۔ وہم کیا ہے؟ وہم کہ آپ نے اپنے تصور میں اللہ کا کوئی تصور بنا لیا، اپنے ذہن میں کوئی قیاسی تصور قائم کر لیا، اللہ یہ ہے، اللہ وہ ہے، اللہ وہ ہے، جو خالق ہے وہ اللہ ہے، جو زندگی دیتا ہے وہ اللہ ہے، جو موت دیتا ہے وہ اللہ ہے، جو رزق دیتا ہے وہ اللہ ہے۔ یہ جو صفاتی نام ہے جن کے بارے میں قرآن حکیم میں پروردگار عالم نے کہا سبحان اللہ عما یصفون، کہ جو صفتیں تم بیان کرتے ہو میری، میں اس سے پاک اور منزہ ہوں۔ تو اپنی ان صفات کی بنیاد پر جس نے اپنے ذہن میں اللہ عز و جل کا کوئی خود سے کنسیپٹ بنایا تو وہ وہم ہے، وہ حقیقت نہیں ہے، کیونکہ حقیقت تو صرف وہ ہے جو معصوم بیان کریں۔ تو یہی سرکار صادق علیہ محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس نے وہم کے ساتھ اللہ عز و جل کی عبادت کی اس نے کفر کیا، اور جس نے صرف اسم اللہ کی عبادت کی اور اس کے معنی کو نہیں سمجھا تو اس نے بھی کفر کیا، اور جس نے اسم یعنی اسم اللہ اور اس کے معنی دونوں کی عبادت کی تو اس نے شرک کیا، کیونکہ اس نے دو کی عبادت کی ہے۔ اور جس نے معنی کی عبادت کی ان صفات کے ساتھ جوڑ کر، معنی کی عبادت ان صفات کے ساتھ جوڑ کر جو اس نے خود بیان کر رکھی ہیں اللہ عز و جل نے، اور اس پر اس کا قلب، اس کی زبان خفیہ اور اعلانیہ جو ہے وہ اقرار کر رہی ہے، تو وہ ہے جو مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہے، اور اسی میں ایک اور روایت ہے کہ وہی مومنین میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی روایت الکافی کی ہے، حشام بن الحکم بڑا مشہور صحابی آپ جانتے ہیں، راوی بھی ہے، تو اس نے مولا سے پوچھا کہ مولا یہ بتائیے کہ یہ اسم اللہ کیا ہے اور یہ مشتق کس سے ہے، یہ کس سے نکلا ہے؟ تو امام نے وہی بات کہی جو مولانا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کی ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اسماء الحسنہ اور اسم اور معنی، ان باتوں کو جب تک آپ نہیں سمجھیں گے تب تک توحید ہی قائم نہیں ہوتی، اور جب توحید ہی قائم نہیں ہوگی تو عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ کہیں بت پرستی میں تو نہیں چلے گئے؟ کہیں اپنے اجتہاد، ظن اور قیاس کا نام تو اللہ نہیں رکھ لیا، توحید تو نہیں رکھ لیا؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़र्ज। ये जो अहादीस आपके साथ शेयर की हैं, अगर इन पे थोड़ी सी तवज्जो फरमाएं तो एक बात वाज़ेह होती है, और वो ये है कि अगर मारिफत हासिल नहीं की इसमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल की और उसके मायने को नहीं समझा, तो आपका सिर्फ इस्म को पुकारते रहना, यानी अल्लाह 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 इल्लल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाह, जितना मर्ज़ी बुलंद कर लें, जितनी मर्ज़ी अपने सीने धड़का लें और कल्ब जो है वो जारी करवा लें, जो कुछ मर्ज़ी कर लें, आपने शिरक किया है, कुफ्र किया है, तौहीद को कायम नहीं किया। यहाँ से जो बात और वाज़ेह होती है वो ये होती है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो दर हकीकत अस्माउल्लाहुल हुस्ना है, उनके बगैर अल्लाह अज़्ज़ा वजल को पुकारा ही नहीं जा सकता। यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल को अगर पुकारना हो तो बवसीला मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही पुकारा जाएगा। इनके अलावा अगर आप उसको डायरेक्ट पुकारते हैं या किसी और वसीले से पुकारते हैं तो वो शिरक है। चाहे बज़ाहिर आप नमाज पढ़ रहे हों, रोज़ा रख रहे हों, हज कर रहे हों, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहे हों, जो मर्ज़ी कर रहे हों, वो शिरक तो है, वो कुफ्र तो है, वो तौहीद को कायम नहीं करता। तौहीद बग़ैर मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिलती ही नहीं है। और यही वजह है कि जब इमाम अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नीशापुर तशरीफ़ ले जा रहे थे तो वहाँ आपने अपनी सवारी पर तशरीफ़ रखते हुए ये फरमाया था कि ला इलाहा इल्लल्लाह हसनी फमन दखल हसनी अमन मिन अज़ाबी बेशरूतहा व अना मिन शरूतहा, कि ला इलाहा इल्लल्लाह कला है, जो इसमें दाखिल हुआ वो अज़ाब से बच जाएगा, लेकिन इसकी कुछ शराइत हैं और मैं अली इब्न मूसा अर्रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उन शराइत में से एक शर्त हूँ। यानी मौला का ये फरमान जो है ये तस्दीकी मोहर सब्त करता है। तो वो लोग जिनकी नमाज़ें बातिल होती हैं या अली सरकार का वलायत की और मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलायत की गवाही दे के, तो यकीन रखिएगा कि वो लोग बुत परस्त तो हैं, मुशरिक तो हैं, वो तौहीद परस्त नहीं है, क्योंकि इनके बगैर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तौहीद कायम ही नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा अज्जल वलियकल फ़र्ज। ये जो हदीस मैंने आपके साथ शेयर की, जिसे मैं टैग कर रहा हूँ इस वॉइस नोट के साथ, इसके ऊपर अगर आप इसके लफ्ज़ों पे तवज्जो फरमाएं तो अन अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम काल, सरकार सादिक़ आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमा रहे हैं, मन अब्दिल्लाह बितौहम फ़क़द कफ़र, जिसने भी अल्लाह की इबादत की, देखें इमाम फरमा रहे हैं अब्दिल्ला, अल्लाह की इबादत की, यानी बज़ाहिर अल्लाह की इबादत कर रहा है, लेकिन तोहम के साथ, वहम के साथ, जानता नहीं है, पहचान नहीं सका, मार्फत नहीं हासिल कर सका, तो उसने कुफ्र किया। ये पहला जुमला है। फिर फरमाते हैं वमन अब्दुल इस्म वलम याबद अलमानी वलम याबद अलमानी फ़क़द कुफ्र, और जिसने इस्म की इबादत की और मायने की इबादत नहीं की तो उसने भी कुफ्र किया। पता ये चला कि इस्म की इबादत जो है खाली, वो भी कुफ्र है। फिर फरमाते हैं वन अब्दुल इस्म वल मायनी फ़क़द उशरिक, जिसने इस्म और मायनी दोनों की इबादत की तो उसने शिरक किया, क्योंकि वो दो की इबादत कर रहा है, इस्म की इबादत भी कर रहा है और मायनी की इबादत भी कर रहा है। और फिर फरमाते हैं वमन अब्दुल मानी, और फिर जिसने मायनी की इबादत की बी इकाइल इस्मा, कि वो अस्मा उसने उनके लिए मखसूस कर लिए, उनके लिए समझते हुए अस्माए अल्लाह बिसफ़ातहुल्लती यसफ़ु बिहा नफ्सहु, कि जिसे अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने नफ्स को मुत्तसिफ़ किया। जो भाई कह रहे हैं ना बार बार कि असल इस्म एक है और बाकी जितने सफ़ाती अस्मा हैं वो उसी के हैं, ये वही जुमले की तायीद है इसके अंदर कि जिसने अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने अपने जिस उस इस्म को अपने नफ्स के लिए जिन अस्मा को मखसूस किया है, मुत्तसफ़ किया है, उन अपने नफ्स के लिए जिन अस्मा को मखसूस किया है, जब उनके साथ इबादत करेगा फ़क़त अलैह कल्बहु, अपने कल्ब के ज़रिए, व नुत्क़ बिल लिसानिही, और अपनी ज़ुबान के ज़रिए बात करते हुए, फ़िसर अमरहु व इलानियतहु,
وہ خفیہ طور پہ کرتا ہے یا اعلانیہ طور پہ کرتا ہے، فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ الْأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ علیہ الصلوٰۃ والسلام، تو پھر وہ ہے جو امیر المومنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے صحابہ میں سے ہے۔ اور اسی حدیث کے آخر میں وفی حدیث آخر اولئک هم المؤمنین حقا، تو بس وہ ہیں جو مومنین حق ہیں۔ معنی کی عبادت کرنی ہے۔ اسم اللہ تعارف کے لیے ہے۔ بھائی نے اپنی گفتگو میں لفظ ہوا پہ زور دیا جب سورہ اخلاص کی تفسیر کر رہے تھے، تو یہ جو اللہ عز و جل کے اسم سے پہلے قرآن حکیم میں ہوا آتا ہے، اس ہوا کا معنی ہے وہ، اور وہ کی شناخت نہیں ہے، ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہے، وہ صرف محمد و آل محمد علیہ السلام جانتے ہیں۔ تو اگر سورہ اخلاص کی تفسیر یوں کی جائے پہلی آیت کی، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب اپنے ان صحابہ سے یہ کہو، وہ کہ جس کا نام تمہیں اللہ بتایا گیا ہے، جو ہمارا رب ہے اور جس کا تعارف ہم نے تمہارے ساتھ اللہ عز و جل کے اسم سے کیا ہے، وہ احد ہے، تو میرا خیال ہے کہ بات مزید واضح ہو جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم میں اس میں اللہ سے پہلے لفظ ہوا لازم آتا ہے، وہ اللہ، قل هو اللہ احد هو اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ یہ جو وہ کا لفظ ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسم حروف سے بنا ہے، حروف مخلوق ہیں، اور مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اور یہی امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل پر کسی اسم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہ جو اسم اللہ تمہیں بتایا گیا تو صرف اس لیے بتایا گیا کہ تم اس کی معرفت حاصل کر سکو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اجل ولیک الفرج۔ یہاں پر اب ایک سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ چونکہ اسم مخلوق ہے اور مخلوق خالق کا احاطہ نہیں کر سکتی، اسم حروف سے بنا ہے، حروف مخلوق ہیں، اور یہ صرف تعارف کے لیے اسم جو ہے وہ دیا جاتا ہے تاکہ معرفت حاصل کی جا سکے، تو پھر جو محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان کے جو اسماء معلّہ ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، حسن علیہ الصلوۃ والسلام، حسین بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور باقی ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اسماء ہیں، کیا یہ ان کا احاطہ کرتے ہیں؟ کیا ان کے بھی صرف اسم معنی جو ہیں وہ کافی ہیں، یا ان کے اسماء کا بھی کوئی معنی ہے کہ جس کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے؟ چونکہ ہماری گفتگو جو ہے وہ معرفت کے حوالے کے ساتھ ہے، تو اسی لیے میں نے یہ سوال یہاں پہ یہ اٹھایا ہے، کیونکہ یہ اللہ عز و جل کے مثل ہیں، مثل نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ کے لیے ایک اعلیٰ مثل موجود ہے اس زمین کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو یہ مثل ہیں، مثل نہیں ہے۔ مثل جو بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا ہو، مثل جو ہو بہو ایک جیسا ہو، تو یہ مثل ہے، مثل الاعلیٰ ہیں، اللہ کے لیے اعلیٰ ترین مثال ہے مخلوق میں اللہ عز و جل کی طرف سے۔ تو پھر جو اسماء ہمیں بتائے گئے ہیں ان کے، علی ابن ابی طالب، حسن المجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کیا یہ اسماء جو ہیں ان کے بھی کوئی معنی ہیں، یا یہ صرف اسماء ہی ہیں؟